अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। बहुत सी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके ऊपर बात की जाए तो शायद एक ऐसी बहस है जिसका अख्ताम होता नज़र नहीं आता। इस दौरान में हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ जिस तेज़ी के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नादिर मौका भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ख़ित्ते में भी जो सूरत हाल है बड़ी तब्दील हो रही है। वज़ीर आज़म साहब जो कि एक रोज़ पहले जो अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी सरबराहान की और हंगामी तौर पर बुलाई गई थी, उसमें बड़े वोकल रहे। उन चंद ममालिक में से एक था पाकिस्तान जिसने कतर के ऊपर इसराइल के अटैक के बाद सबसे पहले उनका दौरा किया। और आज हमने कतर के अमीर से मुलाकात होते हुए भी देखी। अगर रीजनल डायनामिक्स को देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ ना करे। फिर इसके ऊपर भी बात की जा रही है कि वो अमेरिका जिसको बेसिस कतर ने इस बुनियाद पर दिए थे कि किसी भी क्रूशल टाइम के ऊपर अमेरिका उसके डिफेंस की जो बागडोर है वो संभाले, वो भी किसी हद तक फुलफिल होते नज़र नहीं आई। और फिर ये डिबेट भी हो रही है कि आया पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है कतर के लिए। इन तमाम चीज़ों का अहाता भी करेंगे और दूसरा आगे चलकर सैलाब के बारे में भी बात करना चाहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के बहुत से इलाकों में पानी कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ उतर रहा है। ये हो तो जाएगा, यानी कि सैलाब का पानी रुखसत तो हो जाएगा, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन और रीलोकेशन का जो एक पूरा प्रोसेस है वो इतना दूर रस असरात मुरतब करेगा और इतना तकलीफ दे प्रोसेस है जिसमें बहुत से अरसा लग सकता है, बहुत से हफ्तों महीनों लग सकते हैं। किस हद तक इस बारे में पंजाब की हुकूमत और सिंध की हुकूमत तैयार हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये कि कितना बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर ये हो सकता है। इन तमाम चीज़ों का प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं सैयद नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो कतर में गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जिन चीज़ों का अहाता किया गया, आप समझते हैं कि आज जो मुलाकात थी उसी की कंटिन्यूएशन में थी? पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट रोल इस वक्त आपको इस पूरी सिचुएशन में अदा करता हुआ नज़र आ रहा है और कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करना चाहिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है और न्यूक्लियर वेपन वाला मुल्क है। सो एक हद तक इस पूरी रीजन में ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो है अहमियत होती है। और लेकिन जो मामला है जो अंडर कंसिडरेशन है वो जो इजराइल का कि इम्प्यूनिटी के साथ किसी भी अरब मुल्क पे जब हमला करता है तो दे गेट अवे विथ इट, इसलिए कि उनके पास तकरीबन एक ग्रीन सिग्नल है यूनाइटेड स्टेट्स से भी कि वो जब चाहे जितनों को भी मारे, जितनों को भी बॉम्ब करे और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। नेतन्याहू को ये पॉलिटिकली सूट कर रहा है कि वो एग्रेशन दिखाए और इस एग्रेशन से वो अपनी एक ताकत जो है अपने मुल्क के अंदर भी मनवाए। उस लिहाज से तमाम जो अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक हैं जो कि वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों को भी और ओवरऑल इस पूरे कॉज को, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस और जो इस किस्म की चीज़ें, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है, वहाँ भी सपोर्ट करता है, लेकिन देयर इज़ वेरी लिटिल एक्शन बियॉन्ड दीज वर्ड्स। अब जब तक कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी, आई एम नॉट सेइंग कि इन मुल्कों को पर्टिकुलरली पाकिस्तान को कोई फिजिकल वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बूट्स ऑन ग्राउंड किस्म की कोई रखनी चाहिए या इवन कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करनी चाहिए, लेकिन जो प्रेशर है उसको जाहिर है कि उसको बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ लिप सर्विस से या सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करने से या मॉरल प्रेशर डालने के, जिस बंदे के मॉरल्स खत्म हो गए हों, जो लाखों मर्दों, औरतों, बच्चों को इस तरह से वो कत्ल कर रहे हैं कि जैसे मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है, जैसे कोई वो वीडियो गेम खेल रहे हो ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस लिहाज से आई थिंक ऑल ऑफ देम, नॉट जस्ट पाकिस्तान, वो स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल है ईरानी प्रेसिडेंट ने भी यही बात कही कि भाई आप ये सोच लें कि आज कतर पे हुआ है, कल कौन से मुल्क पे हो,
اور اگر جس ملک پہ بھی ہوا وہ اس کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, بیکاز دیر از نو پریشر ایٹ آل آن اسرائیل ٹو claw back on this issue. صحیح. اچھا, لیکن نوید قمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑا کلیئر موقف رہا ہے جب اسرائیل نے غزہ پر بھی اٹیک کیا, پھر جب ایران پر اٹیک ہوا تب بھی پاکستان نے بڑا ایک واضح موقف رکھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جس طرح ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی صرف ایک اعلامیے کی حد تک اپنے آپ کو محدود مت کریں یا ایک کانفرنس کی حد تک محدود نہ کریں, جس طرح ڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر اسلامی ممالک کی کیا فوج ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا ضرور ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی اسی طرح کے آئیڈیاز جو ہیں فلوٹ کیے تھے 70s میں, کس حد تک اس وقت ضروری ہے کہ اسلامی ممالک اسی ٹریک کے اوپر واپس آئیں جس پر ماضی میں بھی کام کیا گیا تھا, اور وہ اس وقت ریجن کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت فوج یا فوجی کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ اٹس اے بٹ پریمیچور. ابھی اب ان سارے ممالک کے پاس اکنامک پاورز بھی ہے, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب دنیا اس وقت ادر دین دی یونائیٹڈ اسٹیٹس دنیا مورلی اس کاز کے ساتھ کھڑی ہے, تو اس کو استعمال کریں. اس پہ یہ اگر ملٹری پریشر نہیں دے سکتے تو اکنامک پریشر تو ضرور دے سکتے ہیں نا. اس میں ٹریڈ جو ہے ریلیشنز وہ ختم کرنے کی باتیں ہیں, اس میں باقی ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کرنے کی باتیں ہیں. اس کے بعد آگے جا کے اور بھی سٹیپس لیے جا سکتے ہیں تاکہ ان کو یہ کھلی چھٹی نہ ہو کہ اس وقت چاہیں جس کو بم کر لیں اور گھر بیٹھ کے پھر تالیاں بجائیں. یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, یہ فرمائے گا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے دورہ چین کے بارے میں بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسے امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر صدر صاحب چین کا دورہ کر رہے ہیں, اور ہمیں یاد ہے کہ سی پیک میں بڑا امپورٹنٹ رول اس وقت کی جو حکومت تھی اور زرداری صاحب تھے انہوں نے ادا کیا تھا, 2008 کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں. تو جب بھی وہ کبھی چین کا دورہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ انڈر دا پروسیس ہوتی ضرور ہے. مطلب آپ کی مسکراہٹ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے, کیونکہ زرداری صاحب بلا وجہ چین نہیں جاتے. یہ بات نہیں ہے, سمپل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ وزٹس جو ہے نا وہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں نہیں بنتی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایکچولی یہ بہت پہلے پلان تھی, لیکن کیونکہ ان کا پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے, تو اس وجہ سے نئی ڈیٹس لگی. اب یہ ڈیٹس بھی جو ہے وہ 6 مہینے پہلے سیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو بھی ہو رہا ہو, کیوں انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹی ہوتی ہی رہتی ہے, چاہے مڈل ایسٹ کی ہو, چاہے ہماری اپنی ہو, ملک میں سیلاب ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنس ہیں وہ بہت لانگ ٹرم اس میں جسٹیشن کے ہوتے ہیں, تو اس کو فورگو نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ سمٹ ادھر ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے. آئی تھنک چائنا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹنر. پاکستان کو اس کو جو ہے لائٹلی نہیں لینا چاہیے, اور جہاں لیٹلی تھوڑی بہت قربت امریکہ کی طرف شروع ہو گئی ہے, ہمیں اپنے ایکچوئل دوست جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں ان کو بالکل نہیں بلانا چاہیے. درست. اچھا, میں اب تھوڑا سا اپوزیشن کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ تھوڑا سا ایک نرم رویہ رہا ہے کہ اپوزیشن کو بھی مین سٹریم میں ساتھ لے کر چلا جائے. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج علی ظفر صاحب جو سینیٹرز ہیں ان کے بھی استعفے لے کے قائمہ کمیٹیوں کے حوالے سے آج موجود رہے سینٹ میں. اس سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹیوں سے پی ٹی آئی استعفے دے چکی ہے. مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک طرف استعفوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ بھی آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان اینی کیس, فیصلے تو آپ کی جماعت نے بھی بہت فیس کیے ہیں, کیا اس طرح پارلیمنٹ یا سینٹ سے استعفے دے دینا علامتی سطح کے اوپر, اور اگر آگے چل کر پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے گئے تو کیا اپوزیشن جو فیصلے کر رہی ہے وہ درست کر رہی ہے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ اپوزیشن ابھی تک اسی بات پہ چل رہی ہے جو کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کو بہت نقصان ہو چکا ہے اسمبلیوں سے, گورنمنٹس اپنی ڈیزالو کر کے اسمبلیوں سے بھی بائیکاٹ کر کے چلے جانے کا. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کمیٹیز سے فار ایگزامپل نکل جائیں گے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ کو اپنی پوزیشن بنانی پڑتی ہے یوزنگ آل دا فورمز انکلوڈنگ پارلیمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ فورم ہے. اس وقت نہ ان کو کوئی ٹریکشن مل رہا ہے کورٹس میں, نہ ان کو پارلیمنٹ میں جو بھی وہ
कम से कम वर्बल जो कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, वो उससे भी पीछे हट जाते हैं। आई डोंट नो हु इज गाइडिंग द लीडरशिप इनकी जो पीटीआई की है। एक हद तक आइसोलेटेड है और उस लिहाज से मे बी क्लियर थिंकिंग करना भी मुश्किल होता होगा। लेकिन ये सारी काउंटर प्रोडक्टिव चीजें जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव इस तरह से किसी सूरत में भी नहीं किया जा सकता। अगर उनका ख्याल है कि सब असेंबलियां छोड़ के और सड़कों पे आ जाएंगे तो इतना पब्लिक आउटक्राई हो जाएगा कि कौम सारी जो है वो गिरा देगी हुकूमत को। दैट इज नॉट हैपनिंग। जो हमारी इतने सालों की पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है वो तो ये बताता है कि ये इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं तो फिर भी एडवाइस करूंगा कि इस डगर में चलने से पहले 10 दफा सोचें कि आखिर इसका फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, और जो अल्टीमेट इनका एम है उसको अचीव करने में क्या करें। अच्छा नवीद कमर साहब, लास्ट एक क्विक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में जो फैसले की बार बार बात हो रही है, पीटीआई कह रही है जी बड़ा अहम फैसला कोई आने वाला है, उसमें खान साहब को सज़ा हो जाएगी, प्रॉबेबली क्या आपके ख्याल में तोशा खाना के हवाले से आएगा? और अगर उसमें फैसला आ भी जाता है तो क्या वजह क्या है कि वो कोर्ट के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको फेस नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ अपीलें तो की जा सकती हैं अदालतों में। देखिए पहली चीज तो ये कि एग्जैक्टली सारा प्रोसेस जब तक ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म होता तब तक कि किसी चीज को कहना कि इसकी फाइनलिटी और हम नहीं एक्सेप्ट करते, ये तो किसी सूरत में भी नहीं होगा। इनके अपने लोग भी ये कहते हैं कि इनको जो लीगल साइड है, लीगल केसेस हैं, उसको पॉलिटिकली नहीं फेस करना चाहिए, उसको लीगली फेस करना चाहिए। जो पॉलिटिकल फोरम्स है उसको पॉलिटिक्स के लिए यूज करें, जो लीगल फोरम्स है उसको जो है कानून के जरिए उसको पेश करें। तो उनका रिएक्शन तो जाहिर है उनके खिलाफ फैसला आया तो नेगेटिव ही होगा, बट ये तो हम सब भुगत चुके हैं, वी नो वी हैव गॉन थ्रू दीज प्रोसेसेस। तो मेरी एडवाइस पर भी वहाँ ये होगी कि स्ट्रेटजी को कुछ बेहतर। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब सर, आपके हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मशवरे दिए जा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहते हुए, ऐवानों में रहते हुए आप न सिर्फ ये कि आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर खुलकर बात कर सकते हैं, एक टफ टाइम हुकूमत को दे सकते हैं, हुकूमत वक्त को दे सकते हैं, और दूसरा ये कि जो कोर इशूज़ हैं, जो सियासी तौर पर उमूर जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए उसका हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐवानों से निकल जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि आप उन तमाम चीज़ों के साथ यकसू होकर पावर पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो उनके अंदर अपनी सुनवाई करवा सके। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद बात करने जा रहे हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, जो कि आज सेनेटर्स के कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े लेके ऐवान में तो पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट से आप पहले ही इस्तीफ़े कमेटियों से दे चुके हैं। ये जो इतना बड़ा एक स्टेप लिया जा रहा है इसका यकीनन पीटीआई को नुकसान तो होगा बज़ाहिर, लेकिन आखिर वजूहात क्या है इन तमाम फैसलों की, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब थोड़ा अपोजिशन के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पार्लियामेंट से भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे चुकी है और आज सेनेट से भी इस्तीफ़े देने की दरख्वास्तें जो है वो अली ज़फ़र साहब के थ्रू प्रोसीड की गई हैं। लेकिन यकीनन अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसी सिचुएशन में लग ये रहा है कि मुख्तलिफ ऐवानों से निकल जाने के बाद या कम से कम कमेटियों से निकल जाने के बाद पीटीआई की ये कोशिश है कि अलामती तौर पर एक प्रेशर ज़रूर बिल्डअप किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ शायद हुकूमत को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम होने के बावजूद भी कल खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला में कोशिश की, वो मुलाकात नहीं हो सकी। बड़ी धुआंधार प्रेस टॉक उन्होंने की और उसमें कई इल्ज़ामात उन्होंने इदारों पर, सियासी हुकूमत के ऊपर और इस वक्त का जो मौजूदा सिनेरियो है उसके ऊपर आयद किए, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि शायद उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। और दूसरा उन्होंने जलसे के हवाले से भी बात की। लेकिन अब देखना होगा कि जो चैलेंजेस आके सामने इस वक्त पीटीआई के मौजूद हैं उनको अगर सामने रखा जाए तो किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा भी हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कोशिश की थी बानी पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात करने की और वो मुलाकात नहीं हो सकी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त के सिनेरियो में उस मुलाकात के ना होने की क्या वजह हो सकती है? और दूसरा ये कि जो गुफ्तगू उन्होंने की वो भी काफ़ी सख्त थी। क्या मामलात उस सिमत में जा रहे हैं कि जहां से कोई भी यू टर्न या वापसी का सफ़र नहीं हो सकेगा पीटीआई के लिए? खान साहब की हेल्थ तो जो है वो बेहतर है
مگر ہماری ڈیمانڈ اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں یہ ایشو رہتا ہے کہ خان صاحب کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا فیڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ بار بار ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جب ہم کہتے تھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ کہتے تھے ٹھیک ہے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہی سیمز فائن تو یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ طرح طرح کے ایشوز ہیں. اگر ایشوز ہیں اور یہ آپ تاثر دے رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کو ایکسیس دی جائے جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے، تاکہ ہم اس کو مانیٹر کر سکیں اور ایک پورا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے. ایز فار ایز تھنگز آر کنسرنڈ ابھی کیا ہو رہا ہے تو ہی از فائن. یہ بھی فرمائے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ خان صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو متحد رکھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا 27 ستمبر کو پشاور میں آپ لوگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ یا جلسہ بھی منعقد کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پارٹی میں جو تفریق یا جو گروپ بندی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ایفرٹس ہو رہے ہیں؟ کیا 27 ستمبر کو لوگوں کو جو نکالنے کی ایک کوشش ہے اس میں پی ٹی آئی کس حد تک کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں جی، کے پی میں تو جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ان میں اسٹرینتھ واز نیور این ایشو، اور خصوصاً when it was hosted by the چیف منسٹر it never was an issue. تو کے پی میں خصوصاً پشاور شہر کے اندر جلسہ کرنا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیس آف کیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ویسے بھی خان صاحب نے 1 ماہ پہلے یہ کہا تھا اور سپٹمبر کے لیے کہا تھا. مگر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یاد کریں تو لاہور میں جو جلسہ ہوا اٹ واز اے گریٹ شو، اگر آپ کو یاد ہو. یہ بھی فرمائے گا کہ کچھ دنوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ آنے والا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی اہم کیس کا جو فیصلہ ہے خان صاحب کے خلاف وہ آنے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بانی چیئرمین کو توشہ خانہ یا پھر اس قسم کے کسی دیگر مقدمے میں سزا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے ہی بات کر رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت اسی کی ہیئرنگ جاری ہے، اور جس طریقے سے سماعت ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، وکلاء ہوتے ہیں، وہ انپٹ دیتے ہیں. آپ کے لیے اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو ججز کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ فرمائے گا شیخ صاحب کہ اس وقت ایک اور بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہے یا رومرز ہیں، کیا آپ اس افواہوں کی تردید یا تصدیق کریں گے کہ اسمبلیوں سے استعفوں کی بات ہو رہی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے تو چلے نکل گئے ہیں اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے آج نکلنے کی درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن کیا اسمبلیوں سے بھی آپ لوگ نکل جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے there is nothing of that sort which is under consideration. کوئی ایسی چیز اس وقت پارٹی رینکس میں، کور کمیٹی میں، پولیٹیکل کمیٹی میں کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی، اور نہ ہی پارلیمانی کمیٹی میں. تو کوئی امیڈیٹلی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے سامنے. پر دوسری طرف جو آپ کا دوسرا ایسا ہے سوال کا، اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں کہ جس وقت عمران خان صاحب کہیں گے رد عمل کسی نے کیا دینا ہے، we will just implement it. وہ کہیں گے چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے. لیکن شیخ صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر آپ لوگ استعفے دے دیتے ہیں اور پارلیمنٹ سے بھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سینٹ سے بھی استعفے دے دیتے ہیں اجتماعی طور پر، تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یعنی عوامی مسائل کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت اپوزیشن پارٹی بھی پھر کس پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو کر سکے گی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلیمنٹ سے نکل جائیں، میں نے کہا اگر خان صاحب نے فیصلہ کیا تو نکل جائیں گے. ابھی ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں ہو رہی. دیکھیں، کمیٹیوں سے جو ہم نکلے تو کمیٹیاں کتنی افیکٹو تھی؟ کیا پبلک کی بات ہماری تھی جو یہ سنائی جا رہی تھی لوگوں کو، یا ہماری پبلک کی کون سی بات کی پذیرائی تھی، یا ہماری پبلک کی کون سی ایسی بات تھی ود ان کمیٹیز میں بات کر رہا ہوں جس کو یہ ہمارے تو کمیٹیوں کے بغیر بتائے ایجنڈاز چینج کر دیے جاتے تھے، بغیر بتائے ان کی ڈیٹ کینسل کر دی جاتی تھی، ایجنڈا ریوائز کر دیے جاتے تھے. کمیٹیوں کے جو ملازمین تھے یہ آئے، جیسے کہ سیکٹری تھا، جیسے ہیومن رائٹس کمیٹی کا سیکٹری، اس نے آ کے چیئرمین کو کہا کہ جناب مجھے تو آپ معافی دیں، مجھے آپ ریلیو کریں، نہیں تو میں ٹرانسفر کرواتا ہوں کیونکہ مجھ پہ پریشر بہت ہے. دیکھیں، ہمارے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی زیادہ امپورٹنٹ کمیٹی ہیومن رائٹس تھی، کیپنگ ان ویو آر سچویشن. ہیومن رائٹس ابیوز ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں وائلیشنز، تو اسی کو انہوں نے چلنے نہیں دیا. تو اب ان کمیٹیوں میں بیٹھنا بھر لیا. ویسے بھی اٹ واز جسٹ ویسٹ آف ٹائم، جب واز اے ٹی اے ڈی اینڈ وہیکلز فار دا چیئرمینس اور باقی ممبرز ہیں، اٹ واز ویسٹ آف ٹائم، سو دے کیم آؤٹ. خان کا فیصلہ ٹھیک ہی ہوتا. آپ کے خیال میں آخر وجہ کیا ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ ابھی تک خیبر پختونخوا کی حکومت اتنے سالوں میں ختم کیوں نہیں کر سکی ہے؟ دیکھیں، یہ ٹیررزم کا ایشو کے پی میں آج سے نہیں ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے ہے، اور ہمیشہ کے پی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے فرنٹ لائن پروونس رہا ہے. جس صوبے کے اور جس ملک کے بیک یارڈ میں افغانستان ہو، پھر افغانستان میں دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹس کام کرتی ہوں، تو یہ کوئی نیا تھریٹ نہیں ہے. کے پی کی عوام، کے پی کے لوگ دے ہیو بین سیکریفائسنگ فار ویری لانگ، اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں ٹرائبل
ہیں، اس میں جرگے ہیں، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں، اور بائی ڈیزائن بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کو ٹھنڈے ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، تو ہمیشہ چیزیں ریزالو کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، بٹ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کسی کے بٹن دبانے سے یا کسی کی ایک نشست سے یہ ختم ہو جائے گا. کوشش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گی. لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قطر پر جو ریسنٹ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا اور اس کے بعد ایک بڑی اہم ترین جو پریس کانفرنس ہے ہنگامی طور پر وہ بلائی گئی دوحہ میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مشترکہ طور پر بات چیت ہوئی اور اعلانات ہوئے اور اس میں جو تقاریر کی گئیں وہ کافی ہوگا، یا پھر اسرائیل کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کوئی حکمت عملی عرب ممالک کے تمام سربراہان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل مڈل ایسٹ کو تو there is a big lesson here to learn for Middle East. And number one is وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جاگ دے رہنا تے ساڑے تے نہ رہنا. تو جو حالات تھے مڈل ایسٹ اسٹیٹس کے کہ وہ امریکہ پہ اپنی سیکورٹی اور نیڈس کے لیے ڈیپینڈ کرتے تھے، اور قطر تو one of the very wealthy rich nation owns وہ کیا کہتے ہیں موسٹ آف دا لنڈن میں یو کے میں پراپرٹیز کے کوئین کے بعد سب سے بڑے جو ہیں یہ اونرز ہیں کویتیز، اور کویتی جس طرح امریکہ میں اور آگے پیچھے انویسٹ کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، اور جس طریقے سے ہمیشہ امریکنز کو انہوں نے وہ کیا ہے، امریکنز نے تو سوائے ایک بیان کے مذمت کے وہ بھی پراپر مذمت نہیں کی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا وہاں پہ یو این کے اندر، انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اٹ ڈز ناٹ ایڈوانس دی گولز آف امریکہ اور اسرائیل. دیٹ واز دا ورڈ. ٹھیک ہے، تو باقی لوگ بھی جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ اگر اسرائیل اٹیک کرے گا کہ امریکہ کچھ نہیں کرے گا، صرف مذمت ہی کرے گا. تو اپنا تسی آپ خیال کرو اور بالکل اپنی پالیسی ریویو کریں. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جی، ہر طرف بہت سے معاملات ہوتے ہیں، نئے پریزیڈنٹس آتے ہیں، انہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے، مڈل ایسٹ پہ حملے ہوتے ہیں، پھر جنگیں شروع ہوتی ہیں، پھر اسلحہ بکتا ہے. when there is a war there is a business, lot of money pouring in and going out. so اس کی پوری سائنس ہے. بٹ اینی وے سیدھی بات یہ ہے کہ سب سے کلوز ایلائی تھا امریکہ کا، اور اس کو امریکہ کے ایک اور بدماش نے جو ہے وہ اس پہ اٹیک کیا ہے. اسرائیل از اے روگ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ تو خیر ہم اس کو مانتے ہی نہیں، روگ وہ ہے. اور دوسرا یہ گینگسٹرز کی طرح وہ کرتے ہیں، جہاں دل کیا وہاں پہ اٹیک کر دیا. یہ تو سارے مڈل ایسٹ کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ اتنا سے اسرائیل ہے، اس کی نہ کوئی اوقات نہ حیثیت. بس یہ عرب تھوڑی ہمت کریں، اگر ہمت نہیں کریں گے تو ون بائی ون ان سب کا نمبر لگ جائے گا. اور کیا ہے. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو کچھ کرنے جا رہی ہے قانونی اور آئینی طور پر تو وہ درست ہے، لیکن اس کے اپنے نقصانات ہو سکتے ہیں. لیکن جو بھی فیصلہ ہو یقیناً پی ٹی آئی کے پاس الٹرنیٹ پلان ضرور ہوگا. کس حد تک وہ کامیابی اور نقصان دہ ہوتا ہے یہ آنے والے وقت میں واضح ہو سکے گا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد قطر میں آج وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات قطر کے امیر سے ہوئی ہے. بڑی امپورٹنٹ میٹنگ یہ قرار دی جا رہی ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کا دورہ بھی وزیر اعظم پاکستان کرنے والے ہیں. اسٹریٹجکلی یہ دونوں ایونٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی ذکر کیا، وزیر اعظم پاکستان اور قطر کے امیر کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ رہی اور پاکستان ان چند اسٹیٹس میں شامل ہے جنہوں نے قطر پر اسرائیل کے اٹیک کے بعد سب سے پہلے اظہار یکجہتی کے لیے قطر کا دورہ کیا، اور اس میں سعودی عرب اور پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا. اظہار یکجہتی کے علاوہ آگے جو تسلسل کے ساتھ انسیڈنٹس ہوئے، یقیناً قطر اس حوالے سے بڑی سوچ بچار تو کر رہا ہے کہ آیا امریکہ کو بیسز دینے کے باوجود بھی ایسی سچویشن سے آخر کیوں قطر کو گزرنا پڑا. لیکن صرف یہ قطر کے لیے نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے. اس وقت کی سچویشن جس میں اسرائیل اس سے پہلے ایران کے اوپر بھی حملہ کر چکا ہے اور اس کے بعد قطر کو چنا گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح امریکہ تسلی دے رہا ہے کہ اب اس کے بعد مزید کوئی حملہ قطر کے اوپر نہیں کیا جائے گا، کیا صرف اس کو ہی کافی سمجھا جائے یا پھر یقیناً اسلامی ممالک جن کی گزشتہ روز بڑی امپورٹنٹ بیٹھک ہوئی تھی دوحہ میں
اس کے جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی حتمی فیصلے کی طرف یہ اسلامی ممالک جاتے ہیں اور پاکستان اس میں کیا اہم ترین رول ادا کر سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھی ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائر عامر مسعود صاحب. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج وزیر اعظم پاکستان اور امیر قطر کی ملاقات ہوئی اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اس میں بہت سی چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا, لیکن کل کی عرب کانفرنس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس خطے میں کوئی نئی اسٹریٹجک پوزیشن لے سکتا ہے یا کوئی اسٹریٹجک رول ادا کر سکتا ہے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پاکستان جو ہے مسلم ممالک میں ایک بہت طاقتور ملک ہے اور واحد ملک ہے کہ جس کے پاس جوہری طاقت موجود ہے اور ایک بہت پاورفل آرمی ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک بہت اہمیت ہے مسلم ممالک میں, اور نہ صرف مسلم ممالک میں, میں کہوں گا دنیا بھر میں. مطلب دنیا جانتی ہے, اور ابھی جو مارکہ حق بھی ہوا اس میں انہوں نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے پاکستان کی پرفارمنس رہی. سو اوور آل اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے اور ایک مسلم لیڈر کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. تو دیکھیں قطر جو ہے, قطر بھی ایک بہت مضبوط ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قطر نے کافی ساری اپنی چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کی بڑی لمیٹیشنز ہیں. اور اس واقعے کے بعد اس کو یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ جن پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ ان کے گارنٹرز نہیں ہو سکتے سیکیورٹی کے. تو انہیں اپنی گارنٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اندر تلاش کرنی پڑے گی مسلم ممالک میں, اور ان ممالک میں جو سب سے اہم ملک ہے وہ پاکستان ہے یا ٹرکی ہے. دیکھیں ایجپٹ از آلسو مطلب ایک بہت پاورفل ملک ہے, لیکن ایجپٹ جو ہے وہ پارٹ آف ابراہیم اکارڈ ہے, یا آپ کہہ لیں کیمپ ڈیوڈ کا ایک ساتھی ہے جس نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو پاکستان اس لحاظ سے ایک اس کا بڑا کلیئر سٹانس ہے اسرائیل کے بارے میں, اور اس کے اسرائیل کے بارے میں اور پیلسٹائن کے ایشو کے بارے میں, جو کہ وہ بارہا مطلب یونائٹڈ نیشن میں ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا, جو پاکستانی ایمبیسڈر ہے انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس لیتے ہوئے یہ کہا کہ جینوسائیڈ ختم ہونا چاہیے غزہ میں, پیلسٹینینز کو ان کا ایک انڈیپینڈنٹ لینڈ دینا چاہیے, ایک جگہ دینی چاہیے. اور یہی کافی حد تک جو ویو ہے وہ قطر کا بھی ہے. سو قطر پاکستان کو ایک ریلائبل پارٹنر کے طور پہ دیکھتا ہے, ایک بہت مضبوط ملٹری کے طور پہ دیکھتا ہے, اور ایک سنسیئر مسلم ممالک کے طور پہ دیکھتا ہے, جس کے لحاظ سے میرا خیال میں دونوں میں اگر ایک لیول آف کانفیڈنس ہے اور آگے چلے گا تو ہمیں آگے نظر آئے گا کہ اس میں کافی کولیبوریشن ہوگی ملٹری سیکیورٹی گارنٹیز کے بارے میں, ملٹری ٹریننگ کے بارے میں, اور پاکستان کو ملٹری میں ایک فرنٹ رول دینے کے بارے میں قطر کی طرف سے. یہ بھی فرمائے گا عامر صاحب کہ قطر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر کا بہت زیادہ بھروسہ تھا امریکہ کے اوپر, جو بیسز امریکہ کو دیے گئے تھے وہ یقیناً قطر کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے دیے گئے تھے, لیکن جس طریقے سے امریکہ نے رسپونڈ دیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قطر یہ فیصلہ واپس لے سکتا ہے اور مستقبل قریب میں پاکستان کوئی رول ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل. دیکھیں جی, بارہا اور سال ہر سال سے قطر نے, سعودیہ نے, یو اے ای نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے ہمارے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں, اور کافی حد تک آپ کہہ لیں اسرائیلی انڈسٹریل کمپلیکس میں بھی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں. اور اوور آل ان کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے ملٹری میں اور ملٹری ویپنز کے لحاظ سے, بہت زیادہ قطر اور امریکہ اور سعودی عربیہ اور یو اے ای کی فنڈنگ پہ چل رہی ہے, اور مسلم ممالک کی فنڈنگ بہت زیادہ ہے اس میں. ابھی ریسنٹلی 3 ٹریلین سے زیادہ کا ان کا معاہدہ ہوا جس میں ٹرمپ نے وزٹ بھی کیا, اور تمام ڈیفنس سسٹم جو ان ممالک میں لگا ہوا ہے وہ تمام امریکن اوریجن کا ہے, پیٹریوٹ میزائلز وغیرہ ہیں, اور بھی بہت سارے سسٹمز ہیں. اب یہ سسٹمز جو ہیں یہ سارے, ان کی ٹریننگ, ان کی ایویلیویشن, ان کی امپلیمنٹیشن, ان کی جتنی ڈاکیومنٹیشن, وہ سب امریکہ کی طرف سے آتی ہے, اور اس میں بہت سارا چانسز ہیں بیک ڈور کے ہونے کے بھی کہ جس سے اس سسٹم کو مفلوج کیا جا سکتا ہے. تو یہ اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک کمپلیٹ سیکیورٹی گارنٹی کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ امریکہ از دا اسٹرانگیسٹ اینڈ دا فرنٹ لائن پارٹنر آف اسرائیل. اور اسرائیل اور امریکہ کا جو ایک تعلق ہے, ہمارے مسلم ممالک میں سے کوئی بھی اس تعلق کے قریب نہیں آتا. اگر مسلم ممالک سے امریکہ نے وہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ صرف اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو وہ بینیفٹ کیا جا سکے. اور ان کی تمام اورینٹیشن تھریٹ کی جو ہے امریکہ کی بھی, اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی بھی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ٹورڈز ایران رہے, اور وہ چیز ہمیں نظر بھی آئی.
تو ان کا اگر تمام فوکس اگر ایران پہ رہے گا اور اس کے اینٹی ہونے کی وجہ سے اور اس کو یہ ایک بوگی کے طور پہ امریکہ وغیرہ جس طرح پیش کرتے رہے ہیں اور اس کے نیوکلیر پروگرام کا ایک تھریٹ، جبکہ اسرائیل کا نیوکلیر پروگرام ہم ان سب کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. اور شیرون ڈاکٹرن جو ان کے ایک پرائم منسٹر نے دیا تھا 80s میں، اس میں بالکل کلیئرلی اس نے یہ چیز ڈیفائن کی تھی کہ اینی اسٹیٹ وچ از اے تھریٹ فار اسرائیل یا any nuclear program which is going to be a threat for Israel will be neutralized. اور اسرائیل کے پاس یہ ایک مورل ایک وہ ہے یا لا کے مطابق کہ وہ اس کو تباہ کر سکے، جس کے اوپر اس نے عراق کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا، ایران کے نیوکلیر اٹیک کے پروگرام پہ بارہا انہوں نے اٹیک کیا، پہلے سائبر کے تھرو کیا، پھر ڈائریکٹ ابھی اٹیک کیا کائنیٹک کے تھرو، اور امریکہ نے ان کا ساتھ دیا. تو اگر ہم مسلم کنٹریز کا OIC کا ایک الائنس بناتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو ملٹری کی اور سیکیورٹی کی گارنٹیز دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت مضبوط الائنس ہو سکتا ہے، اور آنے والے سالوں میں اس کی بہت ایک اہمیت ہوگی. اور اس سے ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو اسرائیل کی یہ جو منوپلی ہے اور امریکن کی جو ہیجمنی ہے اور امپیریلزم کی جو ڈیزائن ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہ بدماشی والا ایلیمنٹ جو چل رہا ہے کہ کسی وقت کسی بھی اسٹیٹ پہ وہ تھریٹن کر کے اس کو اٹیک کر سکتے ہیں، کوئی رول آف لا نہیں ہے، تو اس کا ایک کاؤنٹر پروڈکٹ اگر مسلم سے کرنا ہے تو اپنے آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. یہ فرمائے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اب اسرائیل قطر کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے بھی بڑا کنڈیم کیا ہے اور اس کو بنیادی طور پر اسرائیل کی طرف سے نسل کشی قرار دیا ہے. لیکن اس قسم کے بیانات بھلے اقوام متحدہ جیسے اداروں سے آئیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس کا انعقاد ہے، ان تمام چیزوں سے کیا اسرائیل کو اس قسم کی جارحانہ جو پالیسی ہے مختلف ممالک کے خلاف اس سے روکنے میں مدد مل سکے گی؟ امریکہ کی سٹیٹمنٹ کہ آج وہ دوحہ پہ حملہ دوبارہ نہیں کرے گا یا سعودیوں پہ نہیں کرے گا، کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال میں یہ وقت ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اٹ از ناؤ اور نیور. اور جتنی دیر یہ کریں گے اتنی ہی آپس میں ایک ڈفرنس بھی بڑھے گا اور مسلمانوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا جس طرح سے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں ابھی تک. دیکھیں مسلم کانفرنس میں کوئی چیز کنکریٹ بالکل آپ نے صحیح بات کی سامنے نہیں آئی. ایک جنرل سا بیانیہ آیا جس میں مذمت کی گئی، لیکن اینڈ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سفارتی تعلقات جن ممالک کے ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے تھا، اور بڑا کلیئر میسج چلا جاتا کہ ادھر بھی ان کے کوئی نہیں ہوں گے ریپرزینٹیٹیو اور ان ممالک میں بھی اسرائیل کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا. کوئی فلائٹس نہیں چلیں گی بٹوین اسرائیل اور مسلم کنٹریز جو کہ چل رہی ہیں، کوئی ایکسچینج آف کسی قسم کا کلچرل وزٹ یا کوئی پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک یا اکانومی والی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اسرائیل کے ساتھ. اینڈ ونس فار آل یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور لاسٹلی ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جتنی بیسز امریکہ کی ادھر ایگزسٹ کرتی ہیں وہ بیسز کس کی حفاظت کے لیے ہیں؟ کیا وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں یا ان مسلم ممالک کی حفاظت کے لیے؟ میں بہت یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو اتنی بھی 25-30 بیسز ادھر موجود ہیں مڈل ایسٹ میں، شاید اس سے زیادہ ہوں، وہ تمام اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں. اور یہ انشور کرتی ہیں کہ وہ سارے سسٹم جن سے اسرائیل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ جو بلینز آف روپیز پہ خریدے گئے ہیں مسلم کنٹریز کے امریکن سے، اور اس میں کافی سارے اسرائیل کی بھی کمپنی شامل ہیں، تو وہ استعمال ہوں اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے. یہی چیز ہمیں ایران کی جنگ میں نظر آئی، یہی چیز جب 82 میں عراق میں اس عراق پہ اٹیک ہوا تھا اس وقت نظر آئی، اور یہی چیز ہمیں دوحہ کے اوپر اٹیک پہ نظر آئی کہ کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم، کوئی ملٹری ہارڈ ویئر، کوئی ملٹری سافٹ ویئر، کوئی ملٹری کا جہاز جو ہے وہ ایئر بورن نہیں ہوا، اور اتنی بڑی تباہی بچا کے وہ چلے جاتے ہیں اور بے دریغ طریقے سے یہ کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے اور امریکہ کی 100% بیکنگ اس میں موجود ہے. تو یہ تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی، ابھی بھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم جس دلدل میں گھس رہے ہیں اس میں ہمیں نقصان ہی نقصان ہے. کوئی امریکہ ہمارا گارنٹر نہیں ہو سکتا، وہ اسرائیل کے گارنٹی کے علاوہ، سیفٹی کی گارنٹی کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں دے گا، خاص طور پہ مسلم ممالک کی تو کبھی بھی نہیں گارنٹی دیں گے. سو میرا خیال میں وقت ضائع کرنے والی بات تھی. کانفرنس میں ایک قسم کا انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا دوحہ مطلب قطر کے ساتھ، اور آپس میں ایک بیانیہ دیا اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے. آئی تھنک وہ سفیشینٹ نہیں ہے. وہ تب سفیشینٹ ہوگا جب عملی طور پہ کوئی اقدام ہوگا اور انہیں احساس ہوگا اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ اس عمل کے جو صرف مطلب
इस तरह से असला इस्तेमाल करने से या जंग करने से या नुकसान पहुंचाने से मुसलमानों को, दे हैव टू बी आंसरेबल फॉर दिस। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद एशिया कप में बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब हाथ ना मिलाने के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, पीसीबी के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिया जाना था मैच रेफरी के बारे में, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में है। और पाकिस्तान और यूएई का जो कल का मैच है उस हवाले से कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो डिले कर दी गई। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में शाहिद आफरीदी साहब जो साबिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने राहुल गांधी साहब के हवाले से बात की है कि वो एक बेहतर, एक सेंसिबल शख्सियत हैं और वो इस किस्म के मामलात को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर इसके ऊपर बड़ा वावेला हो रहा है और बड़ी इसके ऊपर बात की जा रही है। आप उनके इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? लेकिन जी मैंने पढ़ा है स्टेटमेंट, उसके अलावा भी जो चीज़ें हुई मैच के बाद से और जो उससे पहले भी चल रही हैं चीज़ें, देखिए इंडिया ने इस पूरे माहौल को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है, बहुत ज़्यादा पॉइजन डाल दिया है तमाम लोगों में, अपनी तरफ के लोगों में भी और हमारी तरफ के लोगों में भी। और ये जो हिंदुत्व वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेके मोदी आगे चल रहे हैं कि वो तमाम इलेक्शंस जो अपने जीतते हैं, तमाम अपनी जो पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन से करते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट है और इस मुल्क को इधर नहीं होना चाहिए था। और देखिए अनडू करना किसी मुल्क को आसान नहीं होता। एक न्यूक्लियर स्टेट को, एक न्यूक्लियर नेबर को, अपनी ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हमें एक नुकसान है एक अफगानिस्तान की या इंडिया की एक ज्योग्राफी में एक नेबर होने का, जो कि हमने बहुत अरसे से भुगता है और हमने बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन हमने एक परसिस्टेंस दिखाई है। एक एथिक्स होते हैं, एक मोरालिटी होती है, एक वैल्यूज होती हैं जिनको ऊपर चलना चाहिए तमाम ममालिक को, और जंग में भी वैल्यूज होती हैं। देखिए आप सिंदूर का बदला जो है वो क्रिकेट के ग्राउंड में लेना चाहते हैं, आप क्रिकेट को क्रिकेट तक रखें, आपने मैच जीत दिया, वेल एंड गुड, शाबाश आपको, वेल मतलब बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से, आगे भी अच्छा खेले, आपकी टीम अच्छी थी तो जीत गई। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि उसके बाद जो है आप हाथ ना मिलाएं, उसके बाद आप जिक्र करें सिंदूर का और आप जिक्र करें पहलगाम का, और ये आपको पता नहीं कि उधर हुआ क्या और किसने क्या किया। क्या आप सिंदूर इस तरह से जीत सकते हैं? जो आपकी फौज ने नुकसान उठाया, आपकी एयरफोर्स के जितने जहाज गिराए गए, उसकी क्या आप इस तरह से बदला लेना चाहते हैं? और ये कहना कि सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो सिंदूर इस तरह से आप खेलों के मैदान के अंदर लेके आना चाहते हैं? ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज है जो कभी देखी नहीं गई। बहुत सारे मुल्कों ने जंगें लड़ी हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक, लेकिन उसके बाद जो है ना ओलंपिक्स आती है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जिसमें वो compete करते हैं, हार जीत उसका हिस्सा होती है, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को स्पोर्ट्स के ग्राउंड तक रहने देते हैं, आप उसको जंग का मसला नहीं बनाते हैं या जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनाते। आपके इधर जब पायलट पिछली दफा गिरा और अभिनंदन को पकड़ा गया तो हमने उसे बचाया, हमने उसे उसकी खातिर तवाज़ा की, उसको तोहफे तोहफे दिए, उसको चाय पिलाई और फिर उसे वापस भेजा, क्योंकि जंग में भी दुश्मनों के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ उसके आदाब होते हैं जिनको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। और कोई भी ये चीज, कोई भी अगर इस तरह की स्टेटमेंट देगा कि देखें 2 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है, आप दोनों तरफ बॉर्डर्स के, दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, दोनों एक दूसरे को अंडू नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आवाम को देखना चाहिए, सैलाब में गिरे हुए हैं, आपका पूरा पंजाब है, हमारा पूरा पंजाब है, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जो गुर्बत से नीचे आ चुके हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए, तजारत बढ़ानी चाहिए और एक दूसरे के मसले हल करने चाहिए जो कि बेसिक नीड्स हैं लोगों की। और हमें ये जहर आलूद जुमले और इस तरह से परहेज करना चाहिए, यही बेहतर है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर आमिर मसूद साहब सर आपके वक्त के लिए। सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ थे। यकीनन अगर इस मौजूदा सिनेरियो को देखा जाए तो इसराइल की जंग के बाद जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इंटरवेंशन करने की कोशिशें हैं, हमले करने की कोशिशें हैं, वो यकीनन इन तमाम ममालिक की जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज तो करते हैं, लेकिन इस हवाले से यकीनन तमाम इस्लामी ममालिक को कोई हतमी तैयारी तो करनी होगी। और कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर बड़े ज़ोर शोर के साथ गौर गौस भी किया जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह हो गया है कि कतर हो या दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक हों, वो अब किसी तौर भी वेस्ट के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।